بنیاد یہ ہے کہ ہم سہولت معذور کو دیں گے, سہولت ہم ضرورت مند کو دیں گے. باتیں آپ ساری جانتے ہیں, میں ذرا اسے سمیٹ کے آپ کی توجہ کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں. میں جتنی باتیں عرض کروں گا ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں جسے آپ یہ کہہ سکیں گے یہ میں تو جانتا نہیں, یہ تو نئی بات کہاں سے لے آیا. مثلا نہ بات دیکھ, وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ وہ تحفظ دیتے ہیں بڑوں کو. اور بھی دو چار تحفظ سن لیں. اگر کوئی اسمبلی کا ممبر کوئی جرم کرے تو اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی. یہ تحفظ اسے حاصل ہے. اور آپ اور میں جس وقت مرضی آئے گرفتار کر لو, جہاں سے چاہے پکڑ لو, ہے نا جی. جرم ہو تو پکڑ لو, نہ ہو تو پکڑ لو. یہ بات کی بات ہے کہ عدالت آپ کو چھوڑ دے, لیکن انہوں نے پکڑ سکتے ہیں. گورنر صاحب, اچھا جی ان پہ تو انہیں تو عدالت میں بلایا نہیں جا سکتا, اور وزیر اعظم صاحب ان پہ مقدمہ ہی نہیں چلایا جا سکتا, صدر کو گواہی کے لیے نہیں بلایا جا سکتا. یہ سارے تحفظات ہیں نا جی, آپ کو اور مجھے کوئی. اب اللہ نے کہا کہ تم ہو ہمارے منتخب شدہ, اور تم سارے فوجتباکم, کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صاحب حکیم صاحب کو تو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور چودھری صاحب کو نہیں کیا. نہیں, جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کا منتخب کردہ ہے. کہا اب ہم تمہیں سہولت دیتے. سہولت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ بڑوں کو سہولت, یعنی اب اسلام میں سب سے بڑا کون؟ پیغمبر ہے نا جی. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, وہ تو اللہ کا مقرر کردہ ہے نمائندہ. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول, خاتم الانبیاء, محبوب رب العالمین, جن کے لیے ساری کائنات بنائی اور ساری سجائی. اگر یہاں بڑوں کو تحفظ ملتا تو اللہ کہتا یہ تو ہے میرا محبوب, اس کی نماز معاف, نماز پڑھا کرو تم. سامنے کی سی بات ہے نا, بالکل سامنے کی سی بات. اللہ کہتا بھائی یہ میرا محبوب ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, میں نے تو اسے ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ کوئی چیز اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں تو غلط ہے ہی نہیں. لہذا یہ اسی کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. تم پڑھو نماز, لیکن اللہ نے کیا کہا اور خود رسول اللہ نے کیا کہا اور طرز عمل کیا ہے کہ امتی پڑھے نماز 5 اور پیغمبر پڑھے نماز 6. یہ بزرگ تو سمجھ گئے ہوں گے, نوجوان چوکے ہوں گے 6 کی کیا بات ہے. تو میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی, ہمیشہ تہجد پڑھی. یعنی تم پڑھو 5 تو بہت اچھے مسلمان, نبی کو 6 پڑھنی ہے. اور یہ جو باقی نوافل ہیں یہ بھی کیونکہ نبی نے پڑھے ہیں تبھی تو سنت قرار پائے ہیں. تم 5 پڑھو گے ہم تمہیں 50 کا ثواب دیں گے. نمازیں پڑھنا 5, کمزوروں بے پڑھوں میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں تم 5 پڑھنا ثواب ہم کو دیں گے. اور نمونہ جو ہم نے بھیجا ہے وہ 6 پڑھے گا. روزے, اللہ کہتا تم روزے رکھا کرو کہ گناہ گار ہو, میرا پیغمبر تو نیک ہے, متقی پہلے ہی سے ہے, اس کو روزوں کی کیا ضرورت. لیکن آپ نے دیکھا ہمارے نظام میں کیا ہے, پیغمبر کے روزے ایک دفعہ میں نے گنتی کی ہے, گنتی آپ کو سنا دوں, 176 روزے سال میں بنتے ہیں. آدھا سال ہو جاتا ہے 176 کا, 365 سال کا دن ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی کیسے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے. 60 ہو گئے, 6 شوال کے 66. پیر اور جمعرات روزہ رکھتے تھے حضور, تو کتنے ہوئے یہ 8 دھام 80 روزے یہ ہو گئے. اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے ایام 22 کے, 13, 14, 15 کا روزہ, 30 ہو گئے یہ. تو یہ سارے ملے تو 176 روزے بنے. تو تم رکھو 30, تو بہت اچھے لوگ ہو. ہم نمونہ بھیج رہے ہیں وہ 150 سے اوپر روزے رکھتے. اچھا پھر ان 30 روزوں میں بھی ایک اور بات سنو, کہا ہم تمہیں تحفظ دیتے ہیں. فمن کان منکم مریضا,
اولا سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو وہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ گویا ہمارے نظام نے سہولت کسے دی؟ بیمار کو دی، پارلیمنٹ کے ممبر کو نہیں دی، وزیر اعظم کو نہیں دی، خلیفۃ المسلمین کو نہیں دی، پیغمبر کو نہیں دی، کسے دی؟ معذور کو دی۔ اچھا اتنا بوڑھا کمزور بیمار ہو جائے کہ اچھا ہونے کی توقع ہی نہ رہے تو کہا اچھا یہ روزہ نہ رکھے، وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، یعنی جب وہ اس حال کو پہنچ جائے کہ اچھا گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اچھا اس کی طرف سے فدیہ دے دو، تو سہولت کسے؟ معذور کو۔ حج کے لیے آؤ، بڑی مشقت ہے، سب آؤ، پکار دو سب کے لیے کہ یہاں آنا بہت ضروری ہے، من استطاع الیہ سبیلا، راستے کی استطاعت جسے نصیب ہے وہ آئے، لیکن جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ نہ آئے، ہم ثواب اسے بھی دیں گے، جو قربانی نہیں کر سکتا ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ کہا تم ناخون نہ کاٹو 10 دن، بال نہ کاٹو 10 دن، عید کا چاند دیکھنے کے بعد 10 دن کچھ نہ کرو، جس دن نماز عید پڑھ لو تو اپنے بال ترشوا لو، تمہیں قربانی کا ثواب دیں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، میں تو ذرا انہیں اکٹھا کر کے آپ کو سنا دے رہا ہوں تاکہ پتہ لگے جو دولت ہمیں اللہ نے دے دی ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم نا قدر شناس ہیں، توجہ نہیں دیتے، جانتے سب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ذرا غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے منتخب نمائندے سارے، اور انہیں سہولت کس بنیاد پر؟ کہ جو کمزور ہے اسے سہولت ہو، جو معذور ہے اسے معاف کر، جو ناطاقت ہے اس کو طاقت حاصل کرنے۔ اب آ جاؤ مالیات کی بات۔ کہا ہم نے محرومین کا حصہ مالداروں کے مال میں رکھ دیا ہے، حق للسائل والمحروم، یہ تمہارے احسان نہیں ہے کہ تم نے زکات دے دی ہے، تم نے خیرات دے دی ہے، تم نے صدقات دے دی، یہ صورت کیا ہے؟ مال ہمارا ہے، یہ ہم نے بینک مقرر کیے ہیں، جس طرح تم اپنے مال بینکوں میں رکھتے ہو، بینک کیا کرتے ہیں؟ تمہیں چیک دے دیتے ہیں۔ اب آپ ایک چیک لکھتے ہیں میرے نام کہ بھائی 500 روپے یہ حکیم صاحب کو دے دیجیے۔ کوئی ایسا بینک بھی ہے کہ جس میں آپ کا مال رکھا ہو اور آپ مجھے چیک دیں اور وہ پیسے دینے سے انکار کر دیں؟ پیسے دینے سے انکار کر دے گا، وہاں سے مال نکال کے دوسرے بینک میں جمع کرا دیں گے، اس بینک کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنا مال رکھا ہوا ہے، سردار صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، چودھری صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، شاہ صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ سب کو مال دیا اور ضرورت مندوں کو چیک ایشو کر دی۔ یہ ہمارے مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے حقدار ہیں، ان کو جب تم دو گے تو اپنا احسان نہیں کرو گے، حق ادا کرو گے، حق للسائل والمحروم، ہم نے تو حق رکھا ہے ان کا، دو ان کو، اور یہاں نہیں دو گے تو پھر ہم اسے سونے اور چاندی کو تپا تپا کے تمہاری پیٹیں داغیں گے، تمہارے ماتھوں پر پھر نشان لگائیں گے، اسی سے یہ دہکائی جائے گی اور اس پر تمہیں لٹایا جائے گا۔ یہی تھی نا جسے تم سنبھال کے رکھتے تھے، لو آؤ چکو اس کا مزہ۔ تو آپ نے دیکھا مالیات کا مسئلہ بھی کہ ضرورت مندوں کو دو، اور اس میں بھی پھر ایک ترتیب قائم کر دی، سب کو دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربی رشتہ داروں کو دو، والیتامی یتیموں کو دو، والمساکین مسکینوں کو دو، مال بھی دو، اور ذرا ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بولا بھی کرو۔ یہ بڑی بات ہے، چودھری صاحب اگر کسی کو 2 پیسے دیتے ہیں نا تیوری پر بل بھی ڈالتے ہیں، ہم بڑے آدمی ایسے دے رہے ہیں۔ کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کہو، بھلے طریقے سے کہو، اور جو سوال کرنے آئے اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، ہمارا نمائندہ آ رہا ہے، ہمارا ٹیکس وصول کرنے والا آ رہا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے کلکٹر صاحب نہیں وصول کرتے، یہ ہمارے ہاں مسکین وصول کرتا ہے، اس کا حق ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا نظام کسے تحفظ دیتا ہے؟ ہر ضرورت مند کو تحفظ، اور ہر حال میں، عبادتوں میں، معاملات میں، اخلاق، ہر چیز میں تحفظ دیا جاتا ہے۔
کہا گیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانی آسانی۔ یہ تو تنگ خود ہو گئے ہو تم۔ تنگ کیوں ہو گئے ہو کہ اسلام کے بھی نئے نئے ایڈیشن بنا لیے، جو کچھ اللہ نے نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، انہوں نے اپنے کندھوں پر خود لاد لی۔ اللہ نے تو سیدھی سیدھی سی بات کہ اللہ کی بندگی کرو، پوری زندگی صداقت اور سچائی کے ساتھ بسر کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، رشتہ داروں کو نوازو، ان کے کام آؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ ہم قیامت میں یہ سب پوچھیں گے تمہارے سے، جس جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے پوچھیں۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے رائی ہو، نگہبان ہو، تم سارے بادشاہ ہو۔ یعنی بہت سادہ سا اگر ترجمہ میں اس کا کروں تو یہ بھائی تم سارے بادشاہ ہو، اور جو تمہاری رعیت ہے اس کے بارے میں ہم تمہارے سے پوچھیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی رعیت نہیں، کلہ ہی ہے، تو اس کے پاس ایک جسم تو ہے، دو ہاتھ تو ہیں، دو آنکھیں تو ہیں، دو کان تو ہیں، ایک زبان تو ہے، 32 دانت تو ہیں، دو پیر تو ہیں، یہ تو ہے نا۔ بس تم سے اسی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اگر تمہیں نے ہمارے نام پر ماحول سے ایک عورت کو بیوی بنا لیا ہے، یہ ہماری بندی تھی جسے تم نے ہمارے نام پر اپنے نفس پر حلال کیا ہے، تو اس کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ یہ ہم نے تمہیں دی ہے، یہ ہماری ہے، تو لہذا اب اپنے بارے میں بھی بتاؤ اور اس بیوی کے بارے میں بھی بتاؤ، اس کے حق ادا کیے۔ اور پھر جسے اولاد دے دی تو یہ اولاد ہم نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ یہ نہ کسی پیپل نے دی، نہ کسی بوڑھ نے دی، نہ کسی دیوی نے دی، نہ کسی دیوتا نے دی۔ کسی کے پاس ہے کیا جو تمہیں دے گا؟ ہم نے دی۔ اور جب ہم دینا چاہیں تو خوب دیں کہ تم رونے لگو، اور جب نہ دینا چاہیں تو پھر سر پھوڑنے لگو تو نہ کوئی نہ دے۔ یہ سب ہمارا ہے، لہذا اولاد دیں گے تو پھر اولاد کے بارے میں پوچھیں گے تمہارے۔ ان کی تربیت بھی کی تھی، بات آ گئی تو یہ بھی سن لیں۔ یہ تربیت کا مسئلہ، ہم ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، انجینئر بھی بناتے ہیں، ماسٹر بھی بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں جی ایک کو امریکہ بھیج دیا ہے، ایک کو برطانیہ بھیج دیا ہے، خوب مال کما رہا ہے۔ تمہارے لیے کیا کر رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ آپ نے اسے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ تو اس لائق بھی نہیں رہا تو کہہ سکے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے۔ یہ سارا سرمایہ آپ نے ایسی جگہ ڈال دیا ہے جہاں آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا۔ اور اگر آپ نے اسے، میں یہ نہیں کہتا اسے ڈاکٹر نہ بنائے، ضرور بنائے، لیکن ساتھ نمازی بھی تو بنائے، اسے حلال اور حرام کا امتیاز بھی تو سکھائیں۔ دیکھو اگر تم نے اسے نمازی بنا دیا تو 5 دفعہ تو ہاتھ اٹھا کے وہ اللہ سے یہ ضرور کہے گا۔ جب وہ یہ کہے گا کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، جب بھی وہ اپنی معافی کے لیے اللہ سے کہے گا اللہم اغفر لی ولی والدیہ، تو ساتھ پھر کہے گا میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دو۔ اور وہ ایسا ہمدرد خلائق بن جائے گا، صرف والدین ہی کو نہیں کہے گا، ساری انسانیت کو کہے گا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ سارے مومنوں کو، اللہ سارے مسلمانوں کو بخشے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا جواب دہ ہے۔ یہ میں اپنے اس نظام کی بات کر رہا ہوں جس کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہماری۔ یہی دعوت اسلام کی، یہی دعوت لے کے میں آپ تک آیا ہوں۔ اسی دعوت کو پہنچانے کے لیے حضرت مولانا نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے فریضہ اقامت دین کی بات کروں گا، اور میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ اس کا نام ہے، یہ جماعت اسلامی جس کا نام ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی یہی دعوت ہے جو پیغمبر، جو اللہ کی کتاب کی دعوت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت ہے، جو ابو بکر صدیق کی دعوت ہے، جو عمر فاروق کی دعوت ہے، جو عثمان غنی کی دعوت ہے، جو علی مرتضیٰ کی دعوت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور دعوت کیا ہے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے،
اور جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اپنے ایمان کا ثبوت دو. وہ ایمان لانا اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کا تقاضا ہم اپنے اعمال سے پورا نہ کر رہے ہوں. اور انہی اعمال کے لیے یہاں کہا ہے کہ اس اللہ نے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہاری کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ سہولتوں کی بات میں آپ کو بیان کر چکا. اب کہا ملت ابیکم, اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو جاؤ, اس کی ملت پر قائم ہو جاؤ. هو سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. نہ اس نے تمہارا نام دیوبندی رکھا, نہ بریلوی رکھا, نہیں رکھا, نہ شیعہ رکھا, نہ حنفی رکھا, نہ شافعی رکھا, نہ مالکی رکھا, نہ حنبلی رکھا, نہ پاکی رکھا, نہ ہندوستانی رکھا. کیا نام رکھا ہے اس نے تمہارا؟ وہ سماکم المسلمین. قرآن میرے سامنے کھلا ہوا موجود ہے, گھر دیکھ لیجیے, آخری آیت ہے سورہ حج. اس اللہ نے ہمارا نام رکھا مسلمان. مسلمان نسل نہیں ہے, مسلمان اصل ہے, مسلمان شناخت ہے, پہچان ہے. اللہ کے فرما بردار ہو مسلمان ہے. جو فرما بردار ہے وہ مسلمان ہے, اور جو فرما بردار نہیں ہے وہ مسلمان ہے. وہ سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اسی پر راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے سینکڑوں شناختیں اپنی بنا لی. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان قید خانوں سے رہا کیا تھا. حضور کی آمد پہلے ہم ان قید خانوں میں بند تھے. کوئی یونان کے قید خانے میں بند تھا, کوئی ہندوستان کے قید خانے میں بند تھا, کوئی قریشی کے قید خانے میں بند تھا, کوئی ہاشمی کے قید خانے میں بند تھا. انہوں نے سارے قید خانے توڑ دی. کیا ہوا؟ سماک المسلم, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور یہ صرف قرآن ہی میں نہیں رکھا, من قبل وفی ھذا, پہلی کتابوں میں بھی رکھا ہے, اس قرآن میں بھی رکھا. اس نے ہمیشہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اسی فرما برداری کی بنیاد پر یہ نام ہوگا. تو لہذا جو راضی نہ ہو اللہ کو رب ماننے پر, جو راضی نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما ماننے پر, جو راضی نہ ہو اسلام کو دین ماننے پر, وہ پھر اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے, اتباع کا راستہ ہے. یہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینے کا راستہ ہے. لہذا اس میں آپ کا اور میرا نام مسلمان رکھا. اس موجودہ حالات میں ذرا آپ غور کر لیں. آپ کے چاروں طرف 40 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے, 40 سال کے بعد کہاں آ گئے ہیں, اس پر ذرا سا غور کر لیں. اور یہ میرے اور آپ کے اس دنیا کی عافیت کا بھی مسئلہ ہے, اور عاقبت میں ہماری نجات کا بھی مسئلہ. ہمارا قافلہ حق جب چلا تھا تو کمزور مسلمانوں کو یہ تحفظ دے کے چلا تھا کہ ہم تمہاری طاقت, تمہاری طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان ہم اسی لیے بنا رہے ہیں. ہم تمہیں ہندو کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے. یہی وعدے کیے تھے نا جی آپ نے. یہ بچے تو شاید نہ جانے کیونکہ ان تک ہم نے اسے منتقل ہی نہیں کیا. یہ بڈھے تو جانتے ہیں. یہ ساری سفید داڑیاں جتنی بیٹھی ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں, اور انہیں میں شہادت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں. اور کل ہم سب اللہ کی عدالت میں گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہوں. ہم نے ساری ملت اسلامیہ کو یقین دلایا ہم تمہاری طاقت. جن چھوٹے علاقوں میں پاکستان نہیں بن رہا تھا, مدراس میں نہیں بن رہا تھا, آسام میں نہیں بن رہا تھا, سینٹرل انڈیا میں نہیں بن رہا تھا, یو پی میں نہیں بن رہا تھا, یہ وہ سارے علاقے تھے ان میں نہیں بن رہا تھا. اور ان سب نے 100% ووٹ جو تھا پاکستان کو دیا تھا. ایک سیٹ بھی مسلم لیگ نے لوز نہیں کی تھی.
ساری سیٹیں پاکستان کی حمایت میں ان علاقوں نے دی تھی. مدراس کے جلسے میں ایک لڑکا بہت شور مچا رہا تھا پاکستان زندہ باد کا, اور اس جلسے میں صدارت قائد اعظم خود کر رہے تھے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ادھر مدراس میں پاکستان بنے گا؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو مجھے پتا ہے یہاں پاکستان نہیں بنے گا. کہا تو کیوں کہتا ہے پاکستان بات؟ اس نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت ہوگی. 42 سال پہلے ہم وہاں تھے, یہاں کھڑے تھے, کہ انہیں یہ یقین دلاتے تھے کہ جناب یہ حکومت جو ہے اللہ کے دین کی حکومت ہو اور ساروں کے حقوق محفوظ ہو. بن گیا ملک. اور اس کے 2 سال بعد کا ایک اور واقعہ آپ کو یاد دلا دوں, تاکہ یہ جو آگ لگ رہی ہے نا اس کو بجھانے کے لیے آپ اپنا حصہ ادا کریں اور اپنے علاقوں کو اس آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوشیار ہو جائیں. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اسی موجودہ ترکی کے دورے پر گیا تھا, اور اس وقت تک تو عربی میں اذان دینا منع تھا, نماز پڑھنا منع تھا. یہ پہلی دفعہ 32 سال کے بعد, یعنی جب سے وہاں وہ انقلاب آیا تھا اتا ترک والا, تو عربی میں اذان اور نماز بند ہو گئی, برقع بند ہو گیا تھا. پہلی دفعہ عدنان مدریس آیا تو پہلی مسجد بنی اور نماز پر سے وہاں سے پابندی ہٹی. عدنان مدریس بہت بعد میں آیا. ہمارے ملک کا وزیر اعظم ترکی کے دورے پر گیا تو وہاں اس زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا. تو ہمارے اس وزیر اعظم نے, اس کا نام لیاقت علی خان تھا, پہلا دورہ تھا اس کا, اور ان بزرگ کا نام تھا استاد بدیع الزمان نورسی رحمت اللہ علیہ. ان سے کہا یہاں آپ کے لیے بڑی سختی ہے, یہ حکومت لادین حکومت ہے, تنگی کرتی ہے, آپ ہمارے ہاں پاکستان میں آ جائیں, ہم آپ کو پوری سہولت دیں گے, آپ اللہ کے دین کا کام کرنا. یعنی ایک وقت وہ تھا جب ہم جہاں اللہ کے دین کی تنگی تھی وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے ہمارے یہاں آ جاؤ, ہم تمہیں سہولت دیں گے. اور آج کیا صورتحال ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, سندھ میں سندھی کو سہولت, سرحد میں پٹھان کو سہولت, بلوچستان میں بلوچی کو سہولت, پنجاب میں پنجابی کو سہولت. اگر یہ صورتحال بڑھتی رہی تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ مظفر آبادی کو مظفر آباد میں سہولت اور گلی دوپٹے والے کو گلی دوپٹے میں سہولت. یہاں تک سمٹ جاؤ گے اور یہاں سے بھی زیادہ سمٹو گے تو یہ عذاب یہاں تک لائے گا کہ مکان نمبر 1 والے کو مکان نمبر 1 میں سہولت اور مکان نمبر 2 والے کو مکان نمبر 2 میں سہولت. انہوں نے جو بات کہی استاد بدیع الزمان نورسی رحمت اللہ علیہ نے, وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی اس دعوت کا شکریہ, لیکن عالم اسلام کے جسم میں الہاد اور بے دینی کا جو زہر ہے وہ ترکی نے اتارا ہے. خلافت کو توڑ کے مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کر کے یہ بے دینی کا زہر یہاں سے پھیلا ہے ترکی سے. لہذا جہاں سے بیماری پھیلتی ہے معالج کا کام ہے وہیں علاج کرے. میں اس لیے ترکی نہیں چھوڑ سکتا کہ اس بے دینی کو میں نے یہیں ختم کرنا ہے, چاہے مجھ پر کچھ بھی بیت جائے. اور اسی کا کام تھا کہ پھر عدنان مدریس آیا اور یہ نجم الدین اربکان آئے, اور وہاں دین کا کام اتنا آگے بڑھا کہ آج وہاں کے کالجوں کی لڑکیاں حکومت سے متصادم ہیں کہ حکومت کہتی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی کو سر نہیں ڈھکنے دیں گے, اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم سر نہیں کھولنے دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کا دین جو ہے یہ لوگوں میں یہ جذبہ بیدار کرتا ہے. تو کہا گیا کہ تمہارا نام تو اس نے مسلمان رکھا ہے, لہذا اپنے اس نام پر راضی ہو جاؤ, مسلمان کے حوالے سے بات کرو گے
تو اللہ کی پناہ تمہیں نصیب ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ رسول تمہارے لیے گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کے لیے گواہ، یعنی تمہارے لیے نمونہ عمل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں، یہی کہا تھا نا۔ لہذا اگر ان کا ماننے والا کہے کہ میری قوم الگ اور اس کی قوم الگ، میرا علاقہ الگ اور اس کا علاقہ الگ، تو وہ اپنے لیے کوئی اور رسول تلاش کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا گورے کی کوئی امتیاز کی گنجائش موجود ہی نہیں۔ وہ آ گئے ہیں تو زندگی کا نظام آسان ہو گیا ہے، انہی کے صدقے میں آدمی آپ اپنی پہچان ہو گیا ہے۔ نہ کوئی ادنا رہا نہ آلہ، نہ کوئی گورا رہا نہ کالا، اضافتوں سے بلند و بالا وجود انسان ہو گیا۔ ان کا فیض ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تیرا رنگ کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری نسل کیا ہے، علاقہ کیا ہے، کیونکہ میرے آپ کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہذا ہمارے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نمونہ ہیں ساری کائنات کے لیے۔ سارے لوگوں کے اعمال پرکھے جائیں گے آپ لوگوں کے اعمال پر۔ آغاز میں تو آپ نے سن لیا نا کہ حبج تباکم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، تم منتخب نمائندے ہو اللہ کے، تو اللہ ساری دنیا کے اعمال تمہاری اعمال کی بنیاد پر پرکھے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اگر تمہارے اعمال خراب ہوئے تو پھر یہ اتنی بڑی سزا بھی۔ پھر آخر میں فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز نظام کو قائم کرو، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے واپس آؤ، یہ ساری تفریقیں چھوڑ دو، آؤ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ هو مولا، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو مولا ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ سب کو چھوڑ دو، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ دیکھو جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ اللہ اس دنیا میں بھی انہیں سرخرو کرتا ہے، اور عاقبت کا انعام بھی انہیں۔ تو حضرات بات یہ تھی کہ ہم چاہتے کیا ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے کھول کے قرآن سے ساری بات رکھ دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی نیت کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کو اللہ کی حاکمیت کی طرف لانا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی قیادت کے قائل نہیں، ہم نے سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لانا، اور ہم اسلام کے سوا کسی طریقہ زندگی کے قائل نہیں، ہم نے اس کی طرف دعوت دینی۔ ہم کسی نسل اور علاقے کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان سب کے مفاد کے نگہبان ہیں، کیونکہ ہم نے ان سب کی مفاد کی نگہبانی کی بات کرنی ہے اور گواہی دینی، یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری تو آئیے بسم اللہ، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیے، اور یہ ایسا سودا ہے کہ اس میں نقصان کوئی نہیں، کیونکہ ہاں فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم نے کام میں کامیابی حاصل کی تھی یا نہیں، ماں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ تم نے کام کر دیا تھا یا نہیں۔ ایک کی اس بات پر میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے، کچھ 1.25 سال پہلے